السلام علیکم، میں ہوں ذیشان عزیز۔ کل عمران خان کے لانگ مارچ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا صادقی کے مقام کے اوپر، جہاں پہ چینل 5 کی جرنلسٹ صدف نعیم صاحبہ وہاں پہ کنٹینر کے نیچے آ کر شہید ہوئیں۔ یہ ایک انفارچونیٹ سا حادثہ وہاں پہ پیش آیا، جس کے بعد عمران خان صاحب نیچے اتر کے آ گئے کنٹینر سے نیچے، اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کو کل کے دن وہاں پہ اختتام کر دیا گیا۔ یہ حادثہ پیش کیسے آیا صادقی کے مقام کے اوپر؟ جو مختلف ویڈیوز بھی سرکل کر رہی ہیں، اور پھر مختلف وہاں پہ ان رپورٹرز اور کیمرہ مین سے جو معلومات فراہم کی ہے ان کے متعلق، یہ جو صدف نعیم تھیں، یہ چینل 5 کی رپورٹر تھیں، یہ کل عمران خان صاحب کے کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ عمران خان صاحب کے ان کی جو ویڈیو ہے وہ بھی وائرل کی گئی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی تھیں، اور غالباً وہ کنٹینر کو پکڑنے کے چکر میں، اس کے اوپر چڑھنے کے چکر میں ان کا ہاتھ سلپ ہوا ہے، یہ اس کو نہیں پکڑ سکیں اور یہ کنٹینر کے ٹائر کے نیچے آ گئیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدف نعیم صاحبہ جو ہیں وہ جو سائیڈ ہوتی ہیں روڈز کے، جو درمیان میں ڈیوائیڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ چل رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کنٹینر کے چل رہی تھیں، وہاں سے وہ سلپ ہوئیں اور انفارچونیٹلی وہ کنٹینر کے ٹائر کے نیچے آ گئیں اور موقع کے اوپر وہ وہاں پہ شہید ہو گئیں۔ صدف نعیم صاحبہ کے جو وارثان ہیں، ان میں ان کا ایک ہسبینڈ ہے، ایک بیٹی ہے جس کی عمر 21 سال ہے جو کالج میں پڑھتی ہے، اور ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کا۔ صدف نعیم جو ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ پہلے جاب کر رہے تھے لیکن آج کل فری لانسر کے طور کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ صدف نعیم کے جو بھائی بہن ہیں وہ 3 بہنیں ہیں یہ ٹوٹل، اور ایک بھائی ہے جو یہ ٹوٹل اپنے بہن بھائی ہیں جو ان کے سبلنگز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں سے ڈیڈ باڈی وصول کرتے ہیں اور پھر ریٹن لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہے اور ہم اس کے اوپر مزید کوئی انکوائری نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کی، جس میں حماد اظہر صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب اسی وقت ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، حماد اظہر صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، فواد چودھری صاحب وہاں پہ اس کے گھر گئے صدف نعیم صاحبہ کے، وہاں پہ تعزیت کی، ان کے والدین کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ رات 1 بجے کل جنازہ صدف نعیم صاحبہ کا ادا کیا گیا، اور جنازے میں بہت بڑی تعداد تھی۔ اردو پوائنٹ نے وہ جنازہ لائیو دکھایا اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر۔ صحافیوں کی بہت تعداد تھی، اس کے علاوہ پولیٹیشینز کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ عمران خان صاحب آج صبح صدف نعیم صاحبہ کے گھر گئے اور وہاں پہ ان کے والدین کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار افسوس کیا، ان کی بیٹی کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم جو آپ کے لیے کر سکیں گے وہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 50 لاکھ روپے صدف نعیم صاحبہ کی اہل خانہ کے لیے اعلان کیا، جس کے بعد پرویز الہی صاحب نے بھی 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا، لیکن عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد وہ رقم بڑھا کر 50 لاکھ کر دی گئی۔ اور کون کون لوگ وہاں پہ گئے تھے؟ وہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ وہاں پہ گئی تھیں پی ٹی آئی کی، شازیہ مری صاحبہ جو ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ یہ لوگ وہاں پہ گئے تھے۔ بہت سی اس جو حادثہ ہے اس کے اوپر پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بیان دیا کہ کچھ صحافیوں کے مختلف بیانات آ رہے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ اس کے اوپر کرنا چاہیے، لیکن ان کے اہل خانہ نے یہ بات بالکل رد کر دی کہ ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، یہ ایک حادثہ ہے اور ہماری بیٹی جو ہیں وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ لائن آف ڈیوٹی میں کام کرتے ہوئے وہ شہید ہوئی ہیں، ہم اس کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے عمران خان صاحب بھی ان کے گھر سے ہو کر آ گئے ہیں، یاسمین راشد صاحبہ بھی ہو کے آ گئی ہیں، حماد اظہر بھی ہو کے آ گئے ہیں، میاں عبدالرشید صاحب بھی ہو کے آ گئے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی رات ان کے گھر گئے تھے، ان کے جو والد صاحب ہیں ان سے بھی تعزیت کی۔ یہ ایک بہت انفارچونیٹ سا واقعہ ہوا جس میں وہ غالباً عمران خان صاحب کے کنٹینر کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں وہ بیگ پیچھے انہوں نے اپنا باندھا ہوا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں کنٹینر کے پیچھے کہ شاید میں کسی طریقے سے کنٹینر پہ پہنچ جاؤں اور میں دوبارہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لوں۔ عمران خان صاحب کا انٹرویو وہ 2 دن پہلے کر چکی تھیں اور 2 دن سے وہ گھر پہ تھیں، وہ آف لیا ہوا تھا انہوں نے۔ ایک اور بڑی افسوس کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جب وہ گھر سے نکلنے لگیں تو ان کے جو بیٹی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آج مت جائیں، آج آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ ان کے شوہر کا کہنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری مجبوری ہے کہ میں نے جانا ہے، کام کرنا ہے، تو میں شام کو جلدی آ جاؤں گی۔
کل ہی ان کی بیٹی کی سالگرہ بھی تھی اور سب گھر میں اپنی والدہ کا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ والدہ واپس آئیں گی کام سے تو اس کے بعد ہم یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہی جو بیٹی ہیں انہوں نے اپنے والد کو ٹی وی کے اوپر دیکھ کر بتایا کہ یہ دیکھیں جو خبریں چل رہی ہیں یہ ہماری والدہ سے متعلق چل رہی ہیں کہ وہ حادثے میں شہید ہو گئی ہیں اور وہ کنٹینر کے نیچے آ گئی ہیں۔ آج بھی صدف نعیم صاحبہ کے گھر جو ہیں وہ مختلف سیاسی رہنما وہاں پہ جا رہے ہیں، ان سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں وہاں پہ۔ کل رات کو جنازے میں بھی جیسے میں نے بتایا بہت سے لوگوں کی تعداد تھی جنازے کے اوپر، جس جگہ پہ جنازہ انہوں نے رکھا تھا وہاں پہ لوگ پورے نہیں آئے، رات کو 1 بجے یہ جنازہ ادا کیا گیا اور سیاسی رہنماؤں کی بھی بڑی تعداد تھی وہاں پہ، میڈیا کے لوگوں کے بھی بڑی وہاں پر تعداد موجود تھی۔ صدف نعیم صاحبہ کے ساتھ جو انفارچونیٹ حادثہ ہوا ہے یہ دوسرا اس مہینے کے دوران میں یہ حادثہ ہے، پہلے ارشد شریف صاحب کا قتل اور پھر اس کے بعد یہ صدف نعیم صاحبہ شہید ہو گئی انفارچونیٹلی۔ یہ مہینہ صحافیوں کے لیے بہت بھاری مہینہ ہے۔ یہ تھی جی اب تک صدف نعیم صاحبہ کے حوالے سے جو لیٹسٹ جو معلومات تھیں اور جتنی بھی اب تک کی جو اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ کل سے اب تک جو صدف نعیم صاحبہ کے واقعے میں ہوا، ان کے شہید ہونے کے بعد کون کون لوگ ان کے گھر میں گئے اور کس کس نے جا کے اظہار تعزیت کی، یہ ساری اپڈیٹ آپ کو میں نے دے دی۔